شماریات بیورو کے زیر اہتمام ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کی بنیاد پر قائم غربت تخمینہ کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ مالی سال 2024 تا 25 میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی، جو 2019 میں 21.9% تھی۔ اس طرح 6 برسوں میں 7% پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ تو مبارک ہو آپ کو بھی، قوم کو بھی، حکمرانوں کو بھی، IMF کو بھی، ان کو اور وجہ سے مبارکباد دے رہا ہوں میں۔ اور حکمرانوں کے لیے مفت مشورہ ہے ایک، اور وہ یہ کہ جو کچھ انجوائے کر رہے ہو اور جس شے سے لطف اندوز ہو رہے ہو ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل، خدا کی قسم تمہیں اس سے خوف زدہ ہونے اور ڈرنے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت دور نہیں۔ چلیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ صحیح۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر لکھا کہ پنجاب میں جہاں غذائی قلت کا شکار بچوں اور خواتین کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے، وہیں وزیر اعلیٰ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے نیا طیارہ خرید لیا گیا ہے۔ حافظ صاحب بہت سی چیزیں بھول گئے ہیں، لیکن یہ ایک پہلی حرکت ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، پہلی بار کسی حکومتی حرکت پہ اور ڈھٹائی پہ مجھے نیرو یاد آیا، وہ روم کا، جس کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ وہ بانسری بجا رہا تھا، یہ 10 ارب کا جہاز اڑا رہا ہے آج۔ اچھا، کل کے پروگرام میں نے نیوٹریشن انٹرنیشنل میڈیا ورکشاپ کا حوالہ دیا، جس میں بتایا تھا کہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں، کیا کہہ رہا ہوں، دیگر صوبوں، اپنے گھر کے اندر دیگر صوبوں کے مقابلے میں پنجاب، صوبہ پنجاب نام نہاد ترقی ہیں۔ غذائی قلت کا شکار بچوں اور خواتین کی تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ نعیم صاحب نے بالکل وہی کہا۔ دوسری بات، اندازہ لگاؤ بھی چند دن قبل حکومت پاکستان نے PIA کو پرائیویٹائز کیا، ٹکے ٹوکری۔ اچھا، 10 ارب میں ہو گیا، یہ پتہ نہیں کتنے، 14 ارب کا، یہ پتہ نہیں کتنے، 10 ارب کا۔ اچھا، تو ایک لگژری ان کے لیے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو یار، میں تو اب تنگ، خدا کی قسم ہمت ہی نہیں، دل کرتا ہے کام ہی چھوڑ دوں۔ یہ ہمارے آقا کا وہ ایک سب کو معلوم ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو بے شمار لوگ بنیادی ضروریات سے اب یہ جب 10 ارب کے لگژری طیارے، اندازہ لاؤ، انہاں شکلاں دیکھو، شخصیتاں دیکھو، انہاں دے بیک گراؤنڈ دیکھو۔ ایلن مسک نے 1 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اور تمہارا سرکاری ملازمین کی پینشنز میں کٹوتی ہو رہی ہے، ملتا کی ہے، انہوں نے گن پوائنٹ پہ ان کو کرپٹ کرتے ہو۔ اچھا، ہزاروں اسکولوں، بنیادی مراکز سے پرائیویٹ، یہ وہ پرائیویٹائز کر کے ان سے آپ نے جان چھڑا لی ہے، وہ سرکاری طور پہ ایئر لائن چلانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو سبحان اللہ بھائی، مبارک ہو، اور میں چاہ رہا ہوں یہ سفر اب تیز تر ہو۔ خدا کی قسم اب مجھے دکھ نہیں ہوتا، اب مجھے خوشی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ زوال جو ہے یہ ضربیں کھائے تاکہ فیصلہ ہو۔ یہ درمیان میں اب رکنا نہیں چاہیے، اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے قیمتی سے قیمتی گاڑی بھی آپ 100 کلومیٹر سے تو نہیں اٹھاتے نا۔ اب یہ پہنچ گیا ہے ایک خاص لیول پہ، اسے اب نان سٹاپ چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے۔ چلو حسن صاحب، کوئی شک نہیں، یہ سفر تیزی سے جاری ہے۔ اگلی خبر میں ملاحظہ کیجئے، پنجاب حکومت نے نئی موٹر ٹرانسپورٹ پالیسی جاری کی، جس سے صوبائی خزانے کو سالانہ 1 ارب 20 کروڑ سے زائد کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ چیف سیکریٹری اور IG کو 3 سرکاری گاڑیاں 2800 cc، 1800 cc اور 4700 cc رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ ملک چل ہی رہا ہے منافقت میں، جھوٹ، ننگا جھوٹ۔
پتہ سوچتا ہے کہ یار اسلامی ہیں ہم، جمہوریہ بھی ہیں اور پاکستان بھی ہے، تینوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ گورنمنٹ فنکشنریز ہیں. ان کو کہتے کیا ہیں؟ پبلک سرونٹس. ایک ایسا ملک ہے جہد ملازمہ نے کرتے قبضہ کیتا ہے. پبلک سرونٹس نے، ٹھیک ہے، پبلک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ ان کے غلام ہیں، ان کی رعایا ہے، ان کے لیے وہ کمین ہے. ان گاڑیوں میں پیٹرول نہیں، عوام کا لہو چلے گا، کنزیوم ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے. گاڑیاں تو لے لی نا جی. اچھا وہ جتھے ارباں دے جہاز خریدے جا رہے ہیں، چلو انہوں نے بھی تھلے. یہ طریقہ واردات ہے، حصہ بقدر جسہ. اچھا ان گاڑیوں میں پیٹرول نہیں، عوام کا لہو چلے گا، اور یہ سڑکوں پہ نہیں، بھوکے پیٹوں پہ، بے روزگاروں کے اوپر سے، چائلڈ لیبر، وہ جو بچے ہیں معصوم، وہ جو محنت، یہ ان کے اوپر چلا کریں گی. اچھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ ماہانہ 800 لیٹر پیٹرول بھی ملے گا. وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جانا ہے. اچھا 4700 سی سی گاڑی کے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں. کوئی یار کمال کی، صرف عوام کی ذلت، بھوک، ننگ، بیچارگی ہی لامحدود نہیں ہے، ان کے تعیشات بھی لامحدود ہیں. اچھا کمال کی بات، اگر یہ اسٹریٹجی ہے اور یہ وہ تو جو ہے، ابھی یہ ہم بات کر رہے تھے کل، بنگلہ دیش میں جو آئے ہیں اپوزیشن میں جماعت اسلامی، انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی پرکس پریولیجز تنخواہیں نہیں، اپنی زندگیاں یوں ہی گزاریں. لینے والے کو، اگر دینے والے کو شرم نہیں تو لینے والے کو تھوڑا حجاب ہمارے اندر وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تکلف بھی نہیں کرتے. اب یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. ریڑی والا انہوں نے مجبور کیا ہے ڈنڈی مارنے. دیکھو بات سنو، اس موقع پہ مجھے اپنی میری کتاب ہے کالے قول، اس کا ایک قول یاد آتا ہے. حکمرانوں نے استحصال کو استحقاق کا نام دے رکھا. یہی کھیل ہے. تو مبارک ہو. چلو بالکل درست. نیکسٹ خبر. قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں سوئی گیس حکام نے انکشاف کیا کہ ملک میں سالانہ 60 ارب روپے کی گیس چوری ہوتی ہے، جس میں 30 ارب سوئی ناردرن اور 30 ارب سوئی سدرن سے چوری ہوتی ہے. اوگرا کی حد تک نقصانات کا بوجھ صارفین پر منتقل کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس انکشاف پہ؟ یہ اس ملک میں کیا کچھ چوری نہیں، اس ملک کا مستقبل چوری ہو رہا ہے. کیا کچھ ہے جو چوری نہیں ہوتا. اور ہم بھی انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ ہیں. معاف کرنا، آپ کو میں نکال دیتا ہوں. وہی روز کے رونے. دیکھو چوری، ڈاکے، لوٹ مار، ٹھگی وغیرہ میں کوئی خبریت نہیں رہ گئی. مریم اس پہ سوچتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، فاروق صاحب سے بات کرو، ہم بیٹھ کے کہ ہم کس طرح کی باتوں پہ گفتگو کریں. یہ تو معمول ہے، یہ تو روٹین ہے. دیکھو یہ گیس کیا ہے، یہ گیس چیمبرز ہیں اب عوام کے لیے، جو نازی نہیں کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ، اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا جدھر ہاتھ رکھو، اخبار اٹھا کے دیکھ لو، سوائے چوری، ڈکیتی، رازدانی، یہ بھی رازدانی ہے، یہ رازدان ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ اس طرح کے سوالات میرا خیال ہے احتجاجاً ہمیں ڈراپ کر دینے چاہیے، یا ڈھیٹوں کی طرح پھر بولتے رہو. آئی ڈونٹ نو، میں اکتا گیا ہوں ان پہ بات کرتے کرتے. آپ سوال کرتے کرتے نہیں اکتاتے. مجھے جو چونکہ وہی ہے، جب دیکھو یہی کچھ ہے، جہاں دیکھو یہی کچھ ہے، مالی سے لے کے اخلاقی تک کھلی سرے عام ڈکیتیاں. اگر ان کو یار اربوں کے جہاز لیتے ہوئے نہیں کو خیال آیا تو یہ تو معمولی سی بات ہے. اور یہ تو فنکشنریز ہیں، ان کا کیا ہے، جیسے وہ گریزنگ شریزنگ نہیں ہوتی مشین کے پرزوں کی، یہ پرزے ہیں ان کے، ان کو انہوں نے کوئی اپنا لوبریکیٹ کرنا ہے تو ہو رہا ہے بس. ٹھیک ہے جی.